السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از عبدالقیوم بلال پاکستان یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے فضائل حج کے واسطے چل رہا ہے، اور یہ جو حدیث اس وقت ولاگ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو، اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو، وہ ضرور محروم ہے۔ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو، اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو، وہ ضرور محروم ہے۔ فائدہ، اس مضمون کی کئی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ تھا کہ ہر صاحب ثروت پر اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس حدیث کو فرض بر تو حمل نہیں کیا جاتا، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے اور اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے۔ اللہ، البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت راجع ہو تو وہ مقدم ہوگی، اور اسی طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہوگا۔ اور یہاں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر اللہ توفیق دی ہے تو حج 5 سال میں ایک دفعہ ہو ہی جانا چاہیے، اگر کوئی حاجت نہ ہو تو، یا دینی ضرورت نہ ہو، یا صدقہ کوئی اس سے زیادہ فقراء کی کثرت ہو اور ان کے اوپر خرچ کرنا اس سے زیادہ ضروری نہ ہو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہو، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے، اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے گا، اس میں کچھ بھی ثواب نہ ہو۔ محدثین کے قواعد کے موافق یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ایسے امور میں ضعیف روایت ذکر کی جاتی ہے، اس لیے محدثین اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اسے قطع نظر تجربہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، خواہ مقدمات وغیرہ میں، رشوتوں میں، اور ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں سینموں میں خرچ ہونے لگتا ہے۔ اگر اللہ کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت رہے، یعنی کہ اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ خیر کے کاموں میں لگاتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا